ویلکم بیک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں عرب اسلامی سربراہی اجلاس کے اختتام پر دونوں سربراہان کی خوشگوار ماحول میں غیر رسمی گفتگو ہوئی۔ ملاقات کے دوران نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ملاقات کے دوران نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں عرب اسلامی سربراہی اجلاس کے اختتام پر دونوں سربراہان کی خوشگوار ماحول میں غیر رسمی گفتگو ہوئی۔ ملاقات کے دوران نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ نیو یارک میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلم ملکوں کے سربراہان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ ترکی، قطر، سعودی عرب، انڈونیشیا، مصر، امارات اور اردن کے سربراہان بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا، مشرق وسطی میں جنگ کے بغیر زندگی کتنی خوبصورت ہوگی۔ آج کی ملاقات غزہ کی جنگ کا حل تلاش کرنے کے لیے اہم ہے۔ چاہتے ہیں اسرائیلی یرغمالیوں کو واپس لایا جائے۔ ہم غزہ سے یرغمالیوں کی واپسی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ مسلم ممالک کے سربراہان سے ملاقات اعزاز ہے۔ میری یہ انتہائی اہم ملاقات ہے۔ ہم مسائل کے حل کے لیے مل کر محنت کریں گے۔ امیر قطر نے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، غزہ میں صورتحال انتہائی خراب ہو گئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں غزہ میں جنگ ختم ہو۔ This is going to be a very important meeting. It's going to be a meeting with great leaders from a very important part of our planet, the Middle East, and we want to end the war in Gaza. We're going to end it. We're going to end it. Maybe we can end it right now. But they're respected all over the world. They're respected by me in the Oval Office, I can tell you that. They're respected by the United States. And we're here to see if we can get the hostages back and get the war over and get back to life in the Middle East, which is a beautiful life, but it's much more beautiful without wars, right? So I really greatly respect the fact that you're here, and we're going to get it done. We're going to have a meeting. If we can agree to something, I'm going to see the people in Israel, including Bibi, and we're going to get something done because it's gone on too long, and we want it to end, and we want to get those hostages back too. And I think we'll be able to do it. This is the group that can do it. More than any other group in the world, this is the group that can do it. This is my most important meeting. I've had important meetings. I don't want to insult anybody that we've met with. We met with I had 32 meetings here. But this is the one that's very important to me because we're going to end something that should have probably never started. امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ عرب اسلامی سربراہی اجلاس سے پہلے اہم ملاقات ہوئی۔ پاکستان، قطر، اردن اور انڈونیشیا کے سربراہان نے آپس میں گفتگو کی۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں وزیر اعظم شہباز شریف نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے غیر رسمی گفتگو کی، جس میں اردن کے فرمانرواں شاہ عبداللہ اور انڈونیشیا کے صدر ابو سبیانتو بھی شریک ہوئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان غزہ میں فوری اور جامع اقدامات کا مطالبہ کرتا ہے۔ غزہ میں غیر مشروط مستقل فوری جنگ بندی کی جائے، غزہ میں مکمل اور کسی رکاوٹ کے بغیر امداد پہنچائی جائے۔ غزہ انسانیت اور عالمی شعور کا قبرستان بن گیا۔ سلامتی کونسل اور عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں فیصلہ کن اقدامات کریں، یقینی بنائیں ذمہ داروں کا احتساب اور انہیں قانون کے کٹہرے میں لائیں۔ بیان بازیوں کا وقت گزر گیا، اب عملی اقدامات کا وقت ہے۔ Pakistan calls for the following urgent and concrete measures: an immediate, unconditional and permanent ceasefire, full unhindered humanitarian access to Gaza, the immediate lifting of the blockade to allow life-saving aid to reach those who are in need. Gaza has become a graveyard for the humanity as well as for the global conscience. Call upon the Security Council and the broader international community to act decisively, ensure accountability and deliver justice. The time for words has passed. The time for action is now. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ ہماری کامیاب خارجہ پالیسی کی دنیا تعریف کر رہی ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی ٹیم ورک کی بدولت کامیابی ملی۔ سیاسی عسکری قیادت نے مل کر ملک کے حالات بہتر بنائے۔ فخر ہے مارکہ حق بنیان مرصوص میں فتح حاصل ہوئی۔ وہ اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں ARY نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ دیکھیے، پاکستان نے ہمیشہ فلسطین کی آواز اٹھائی ہے بڑے مؤثر انداز میں۔ پرائم منسٹر جہاں جہاں گئے ہیں بین الاقوامی سطح پہ، انہوں نے مظلوم نہتے فلسطینیوں کی، کشمیر کی آواز اٹھائی ہے، غزہ کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ
اور آج اس کو سراہا گیا. جو کویت کے کراؤن پرنس نے انہوں نے کہا کہ جی UN سیکورٹی کونسل میں بھی پاکستان کا جو سٹانس رہا ہے, آپ نے دیکھا کہ امبیسڈر راسم افتخار صاحب نے جس طریقے سے پاکستان کا کیس پریزنٹ کیا وہ قابل ستائش ہے. تو دیکھیے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو دنیا سیریسلی لے رہی ہے, اور الحمدللہ فارن پالیسی کی جو کامیابیاں ہیں آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا نے اس کا اعتراف کیا. فارن پالیسی بڑی کامیابی سے چل رہی ہے. کہ مارکہ حق کے بعد آپریشن بنیاد مرصوص میں ایک شاندار فتح کے بعد اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر شہباز شریف کا اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا جو ایک ٹیم ورک ہے, اور جس طریقے سے سیاسی عسکری قیادت نے مل کے ملک کے حالات کو بہتر کیا ہے, اور وتھ ریگارڈ ٹو دا فارن پالیسی پوری دنیا میں پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے, پاکستان میں بسنے والوں کے لیے, سب کے لیے ایک بہت فخر کی اور بڑے اعزاز کی بات ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی نے کہا ہے پرامن اور معنی خیز مذاکرات ہی مسئلے کا واحد حل ہیں. پاکستان روس اور یوکرین کے درمیان براہ راست مذاکرات کی حمایت کرتا ہے. دنیا بھر میں جاری جنگوں کا پرامن خاتمہ چاہتے ہیں. اقوام متحدہ کے قوانین کے تحت امن و امان کو یقینی بنایا جائے. Consistently maintained that there is no military solution here or in the foreseeable future. Pakistan also welcomed the ensuing political engagement, including direct talks between Russia and Ukraine, facilitated by the US. The path of peace is the only responsible choice. A sincere and meaningful dialogue, which addresses the security concerns of all sides, is anchored in the principles of the UN Charter and international law and respects the relevant multilateral agreements, can help secure peace which is both just and sustainable. امن قائم کرنے والے ثالث پر حملہ ریاستی دہشت گردی ہے. حماس اور اسرائیلی وفود کی میزبانی سب کے علم میں تھی. امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ثانی کا UN جنرل اسمبلی سے خطاب. بولے دوحہ پر اسرائیلی حملہ ریاستی دہشت گردی ہے. عالمی نظام قوانین کا احترام سب پر لازم ہے. یہ اصول امن, سلامتی, انسانی وقار اور ریاستی خود مختاری پر مبنی ہے. اسرائیل کے حملے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے. یہ خلاف ورزی جاری رکھنا جنگل کے قانون کو فروغ دینے کے مترادف ہے. اسرائیلی وفود نے دوحہ کا دورہ کیا, اس بمباری کا منصوبہ بنایا. اسرائیل کا ہدف غزہ کو تباہ کرنا ہے, یرغمالیوں کی رہائی نہیں. نتن یاہو جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں. نام نہاد گریٹر اسرائیل پر یقین رکھتے ہیں. اسرائیلی حملہ ہمیں مصر اور امریکہ کے ساتھ ثالثی جاری رکھنے سے نہیں روکے گا. فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے ملکوں کے کردار اور اہمیت کو سراہتے ہیں. امریکی صدر کا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے 1 گھنٹہ طویل خطاب. کہا فلسطین تسلیم کرنا حماس کے لیے انعام ہے. غزہ میں اب جنگ بندی ہو جانی چاہیے. یہ بھی کہا فلسطینی ریاست میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. امریکی صدر نے پاکستان بھارت جنگ رکوانے کا بھی تذکرہ کیا. روس سے تیل کی خریداری پر بھارت کو پھر آڑے ہاتھوں لیا. کہا روس سے تیل خرید کر بھارت پیوٹن کو طاقتور بنا رہا ہے. We've also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get it done. Hamas has repeatedly rejected reasonable offers to make peace. Some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. We got to get the hostages back. We want all 20 back. We don't want 2 and 4. In a period of just 7 months, I have ended 7 unendable wars. This includes Pakistan and India, Israel and Iran, and Armenia and Azerbaijan. It's never happened before. It's too bad that I had to do these things instead of the United Nations doing them. And sadly, in all cases, the United Nations did not even try to help. All I got from the United Nations, bad escalator and a bad teleprompter. Thank you. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے موسمیاتی تبدیلی کو دھوکہ قرار دے دیا. اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا 1920 اور 30 میں کہتے تھے دنیا کو سردی کی لہر سے خطرہ ہے. پھر کہنے لگے دنیا کو عالمی حدت کا مسئلہ درپیش ہے. اب اسے موسمیاتی تبدیلی کہا جاتا ہے. تاریخ میں موسمیاتی تبدیلی جیسا دھوکہ نہیں دیکھا. صدر ٹرمپ نے کاربن اخراج کی باتیں بھی بیوقوفانہ قرار دے دی. In the 1930s they said global cooling will kill the world. Then they said global warming will kill the world, but then it started getting cooler, so now they could just call it climate change. It's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion. They were made by stupid people. If you don't get away from this green scam, your country is going to fail. نیو یارک میں فرانسیسی صدر کے
کاروان کو پولیس نے روک دیا. صدر ٹرمپ کے قافلے کی وجہ سے سیکیورٹی نے سڑک بند کر دی تھی. صدر میکرون نے وہیں سے صدر ٹرمپ کو فون ملایا کہ سڑک پر کھڑا ہوں, پولیس والے جانے نہیں دے رہے. میکرون فرانسیسی سفارت خانے کی طرف جا رہے تھے. فرانسیسی صدر کو سڑک پر کھڑا دیکھ کر لوگ سیلفیاں لینے پہنچ گئے. I'm sorry, President, I'm really sorry. It's just that everything's in frozen right now. There's a motorcade coming right now. That's all. I'm sorry. If you don't see it, let me cross. How are you? Guess what? I'm waiting in the street because everything is frozen for you. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا. کراچی میں 3 اضلاع ایسٹ ویسٹ اور کیماڑی کی 5 نشستوں پر ضمنی بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. 5 نشستوں میں 1 چیئرمین, 3 وائس چیئرمین اور جنرل وارڈ کی نشست پر انتخاب ہے. سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں, بتائیں گے عدنان راجپوت. جی بالکل, کراچی میں 3 اضلاع ایسٹ ویسٹ اور کیماڑی کی 5 نشستوں پر آج بلدیاتی ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. ان 5 نشستوں پر ایک چیئرمین, 3 وائس چیئرمین اور 1 جنرل وارڈ کی نشست پر یہ انتخابات ہو رہے ہیں. ہم اس وقت اورنگی ٹاؤن کے الہرا سیکنڈری اسکول کے باہر موجود ہیں, جہاں بتایا جا رہا ہے کہ 3 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں. ورکنگ ڈے ہونے کی وجہ سے صبح سویرے ووٹرز کی جو تعداد ہے انتہائی کم دکھائی دے رہی ہے, جبکہ 8 بجے جو ووٹنگ کا عمل شروع ہوگا بلا کسی وقفے سے شام 5 بجے تک ووٹنگ کا سلسلہ جاری رہے گا. بات کی جائے سیکیورٹی کی, تو سیکیورٹی کی بھی فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں. پولنگ اسٹیشن کے اندر تقریباً 8 سے 10 جوان پولیس کے ہیں جو تعینات کیے گئے ہیں, اور پولنگ اسٹیشن کے باہر بھی 8 سے 10 جوان اپنی سیکیورٹی کے فرائض انجام دیں گے. جبکہ تینوں اضلاع کی تمام جتنے بھی پولنگ اسٹیشن ہیں سب کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے. کراچی کے علاقے جمشید کوارٹرز میں اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کا خفیہ اطلاع پر چھاپا. شہر کے پوش علاقوں میں ویڈ سپلائی کرنے والے ملزم عرفان کو گرفتار کر لیا. بات کریں گے, نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آگاہ کیجیے اس کارروائی کے بارے میں نذیر. دیکھیں, ایس آئی یو ہے جس نے جمشید کوارٹرز کے علاقے میں چھاپا مار کارروائی کرتے ہوئے کراچی کے پوش علاقوں میں ویڈ منشیات سپلائی کرنے والے ملزم عرفان کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے لاکھوں مالیت کی مہلک منشیات ویڈ برآمد کر لیے. اس حوالے سے ایس ایس پی ایس آئی یو امجد شیخ کا کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش کے دوران ملزم نے انکشاف کیے ہیں, جس کے مطابق ملزم آن لائن ایپ واٹس ایپ پر آرڈر لیتا تھا اور ایڈوانس پیمنٹ منگواتا تھا, اور کراچی شہر کے کسی بھی پوش علاقے میں یہ نہ صرف منشیات سپلائی کرتا تھا بلکہ کوریئر سروس کے ذریعے بھی یہ سپلائی پہنچاتا تھا. ملزم نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو منشیات پہنچانے کا کام کرتا تھا. اس ملزم کے خلاف ایس آئی یو میں مقدمہ درج کر لیا گیا. اس سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے. جی ٹھیک, شکریہ آپ کا نذیر. جہلم میں سی سی ڈی اور موٹر سائیکل سوار ملزمان کے مابین فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے. سی سی ڈی کے مطابق ڈاکوؤں سے اسلحہ, موبائل فون, اے ٹی ایم کارڈز اور موٹر سائیکل برآمد ہوئے. ڈاکوؤں کی شناخت حب علی اور عاطف الیاس کے نام سے ہوئی. ملزمان سید حسین دینا کے رہائشی بین الاضلاعی وارداتوں میں ملوث تھے. ملزمان کے 2 ساتھی فرار ہو گئے. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ سیلاب کے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے پنجاب کے 27 اضلاع میں آج سے سروے کیا جائے گا. پی ڈی ایم اے نے سیلاب متاثرین کی بحالی کا تفصیلی پروگرام جاری کر دیا. 3775 دیہات میں 29 ستمبر تک سروے مکمل کیا جائے گا. پی ڈی ایم اے نے 2213 ٹیمیں تشکیل دے دیں. نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے ڈیجیٹل سروے فارم اور اینڈرائیڈ ایپس استعمال ہوں گی. متاثرین کا ڈیٹا ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر کی منظوری کے بعد پنجاب بینک کو فراہم کیا جائے گا. بینک منظور شدہ ڈیٹا پر رقوم متاثرین میں اے ٹی ایم کارڈ کے ذریعے تقسیم کرے گا. دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں کمی ہوتے ہے. دریائی کٹاؤ کے باعث 90 سال پرانی بستی جانن والی میں درجنوں گھر, مدرسہ, مسجد دریا پرد ہو گئے. حکومتی جانب سے امدادی سرگرمیاں شروع نہ ہونے پر اہل علاقہ اپنے آشیانے اپنے ہاتھوں سے گرانے پر مجبور ہو گئے ہیں. مزید بتائیں گے محمد احمد چودھری. بالکل, دریائے ستلج میں آنے والا جو بڑا سیلابی ریلا ہے وہ ضلع بہاول نگر سے گزر گیا, لیکن بہاول نگر کی جو 160 کلومیٹر کی دریائی بیلٹ ہے وہ ابھی تک نچلے درجے کے سیلاب کی
زد میں ہے، اور مسلسل جو ہے جیسے پانی میں کمی واقع ہو رہی ہے ویسے ویسے جو ہے دریائی کٹاؤں میں جو شدت آ گئی ہے. اس وقت موجود ہے محترم ماڑی میاں صاحب کے علاقہ جو ہے جانن والی بستی میں. 90 سالہ پرانی یہ بستی ہے. اب یہ تقریباً پوری جو ہے دریا برد ہونے جا رہی ہے. انتظامیہ کی طرف سے تاحال جو یہاں کوئی امدادی کارروائی جو شروع نہیں کی ہے، اور وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو اپنے گھروں کو جو ہے توڑ کر یہاں سے دیگر جو ہے شاہراہوں پر مختلف جگہوں پر جو ہے منتقل ہو رہے ہیں، لیکن تاحال یہاں امدادی کارروائیاں جو ہیں وہ شروع نہیں ہو سکی. پولیس کی جانب سے رنگپور جوانا بنگلہ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سیلاب متاثرین کی ریلیف اور بحالی کے لیے اقدامات جاری ہیں. مزید آگاہ کریں گے نوید فریاد ڈوگر. جی بالکل، سیلاب متاثرین کے لیے جو ہے ضلعی پولیس کی جانب سے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں. جتنے بھی سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں وہاں پر پنجاب پولیس کی جانب سے اقدامات جاری ہیں. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ پولیس افیسر سید غضنفر علی شاہ موجود ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں. ریسکیو کا مسئلہ تھا کہ لوگ پانی گھروں میں آ گیا اور فوری طور پہ کالس تھیں، تو ہم نے اپنی تمام جو پولیس کی فورس تھیں ان کو بھی استعمال کیا، اور پرائیویٹ جو مختلف بیڑے تھے وہ بھی ہائر کر کے ہم نے ٹوٹل 18,000 کے قریب لوگوں کو پولیس نے جو ہے وہ ریسکیو کیا ہے. مظفر گڑھ پولیس ہے وہ پوری کی پوری یہ پچھلے 20-25 دنوں میں جو سیلاب رہا ہے اس کے دوران ان کی جو سب سے بڑی ترجیح تھی وہ سیلاب متاثرین کی ہر طرح سے لک آفٹر کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کو تحفظ فراہم کرنا یہی رہی ہے. ریسکیو آپریشن ہو، راشن کی تقسیم، اور اسی طریقے سے سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی تک جو اقدامات جاری رہیں گے. جی جام شورو انڈس ہائی وے اور سہون کے قریب دریائے سندھ کے ریلے کے باعث بجلی فراہم کرنے والے کھمبے گرنے اور علاقے میں بجلی کی فراہمی معطل ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے. تفصیل بتائیں گے ہمارے نمائندے دلدار جاوری. جی اس وقت موجود سیون انڈس ہائی وے پر یہاں پر دریائے سندھ میں مسلسل پانی کے اضافے کے باعث کئی یہاں پر گاؤں اور دیہات تو پانی کی لپیٹ میں آ گئے، لیکن یہ پانی جو تیزی سے انڈس ہائی وے کراس کر کے اور ریلوے ٹریک تک پہنچا ہے. درمیان میں جو ہے یہاں پر NTTC واپڈا کے پولز لگے ہوئے ہیں جو کہ ملک کو بجلی فراہم کرتے ہیں، جبکہ یہاں پر ہیسکو کے پول بھی لگے ہوئے ہیں جو بھی 7 فٹ پانی کی لپیٹ میں آ چکے ہیں. تقریباً جو ہے 80 کلومیٹر جو ہے وہ دریائے سندھ پر جو ہے وہ بند موجود نہیں ہے، اور بچاؤ بند حفاظتی بند نہ ہونے کے باعث مزید جو ہزاروں افراد کو نقصان پہنچ چکا ہے. اس لیے فوری طور پر یہاں پر بچاؤ بند بنایا جائے، لیکن یہاں پر کوئی بھی اقدامات نہ کرنے سے ہمیشہ یہاں سے 2010 2022 اور اب بھی جو ہے یہ لوگ یہاں سیلاب کا شکار ہیں. جی خانیوال میں قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کی درخواست دینا بزرگ شہری کا جرم بن گیا. DSP نے مبینہ بدتمیزی کی اور بزرگ شہری کو دفتر سے نکال دیا. ساجد خان کی رپورٹ. خانیوال میں ماگی ٹاؤن کے رہائشی بزرگ شہری محمد سعید کی بیٹی کے گھر پر قبضے کے بعد بااثر شخص نے گھر کے جعلی کاغذات تیار کر لیے. سر کئی دن تو چکر لا رہے ہیں. خالد جویا صاحب DSP صدر خانیوال جی DPO صاحب نے مار کرتی انہوں نے انکوائری واسطے انہیں دفتر حاضر ہوئے جی. انہوں نے درخواست چوک کے ماری تو سانو کہنے لگے دفعہ ہو جو. میری گزارش ہے کہ وزیر اعلیٰ IG پنجاب کہ خدا را ساڈی داد رسی کیتی جاوے. سر انصاف ملنا تو دور دی گل ہے، کم از کم انہوں دیکھنا چاہیے کہ میرے والد صاحب بزرگ آدمی نے، انہوں نے بھی والد ہون گے، وہ بھی کسی دے والد ہون گے. DSP خالد جویا نے موقف دینے سے انکار کر دیا. بزرگ شہری سے بدتمیزی کرنے کے واقعے پر شہریوں کا کہنا ہے کہ عوامی تذلیل کرنے والے افسران کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ساجد خان، ARY نیوز خانیوال. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. جنگ میں الخدمت فاؤنڈیشن اور ملیشین NGO کے تعاون سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کیمپ لگا گیا. مزید بتائیں گے مصطفیٰ فاروق. ملیشین NGO اور الخدمت کے تعاون سے یہاں پر سیلاب متاثرین کے لیے راشن تقسیم کیا جا رہا ہے. میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے ملیشین NGO کے یہاں کے انچارج، ان سے بات کرتے ہیں. فوڈ پیک میں جو سامان جو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے اس میں آل نیڈڈس کے جو سامان ہوتا ہے، جو کچن کا سامان جیسے راشن وغیرہ، کوکنگ کا اور باقی دوسرے چاول وغیرہ تے جو ہائیجین کیٹ ہے ہم نے ان کو دی. اس میں سب کچھ ہے جو ان کے استعمال کے لیے. ہمارا کام یہ یہاں تک نہیں ہے جو ڈسٹریبیوٹ کیتا ہے وغیرہ اور واپس لیں گے، نہیں، ہم جائیں گے واپس اور کنٹینیولی ہم اپنا ایک پلان بنائیں گے، کنٹینجنسی پلان الحکمت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بھی ہم کس طریقے سے ڈونیشن ڈرائیو اور جس طریقے سے ڈونیشن ان کی طرف سے ہم دے سکیں. ملکی NGOs کے ساتھ ساتھ غیر ملکی NGOs بھی جو ہیں وہ اس وقت ایکٹیو ہیں، اور سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ ملیشین NGO نے ہینڈ جوائن کیے ہیں اور یہاں پر انہیں امداد دی جا رہی ہے. یونیلیور پاکستان کے معروف پروڈکٹ سرف ایکسل نے فٹ بال کے فروغ کے لیے کراچی یونائٹڈ کلب سے معاہدہ کر لیا.
یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام کا سلوگن پلے آن ڈرٹ از گڈ رکھا گیا ہے۔ معاہرے کی تقریب کراچی یونائٹڈ فٹ بال کلب کے ہیڈ کوارٹر میں منعقد کی گئی، جس میں ڈائریکٹر ہوم کیئر یونیلیور پاکستان اماد دانش اور یوتھ کلب ڈائریکٹر عمران علی نے معاہرے پر دستخط کیے۔ اس موقع پر مہمان خاص کو کراچی یونائٹڈ کی آفیشیل جرسی پیش کی گئی۔ میڈیا سے گفتگو میں اماد دانش نے کہا کہ ہمارا مقصد بچوں کو جدید فٹ بال سے آگاہی فراہم کرنا ہے تاکہ وہ باصلاحیت فٹ بالر کے طور پر ابھر کر آگے بڑھ سکیں۔ عمران علی کا کہنا تھا کہ سرف ایکسل کے ساتھ مل کر یوتھ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے ذریعے 1000 بچوں کو ٹریننگ دی جائے گی، جن میں 200 لڑکیاں بھی شامل کی گئی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔